بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ کیسے فرعون کو ایک خواب آیا اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور پھر فرعون نے ہی انہیں پالا، لیکن ایک دن دھوکے سے موسیٰ علیہ السلام سے ایک قتل ہو گیا اور فرعون کے ڈر سے انہیں مصر سے ہجرت کرنا پڑی۔ اب آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مصر سے مدین کے لیے ہجرت۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعوں میں مدین کا ذکر آ چکا ہے۔ مدین کی آبادی مصر سے 8 منزل پر واقع تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ فرعون کے ڈر سے بھاگے تھے، اس لیے ان کے ساتھ نہ کوئی رفیق اور رہنما تھا اور نہ ہی راستے کا خرچ، اور تیز بھاگنے کی وجہ سے ننگے پیر تھے۔ اس پریشان حالی میں موسیٰ علیہ السلام مدین کے علاقے میں داخل ہوئے۔ جب مدین کی سرزمین میں قدم رکھا تو دیکھا کہ کنویں کے سامنے پانی کے حوض پر بھیڑ لگی ہوئی ہے اور جانوروں کو پانی پلایا جا رہا ہے، مگر اس جماعت سے تھوڑی دور پر 2 لڑکیاں کھڑی ہیں اور اپنے جانوروں کو پانی پر جانے سے روک رہی ہیں۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ حالت نہ دیکھی گئی اور آگے بڑھ کر لڑکیوں سے معلوم کیا، تم کیوں نہیں پانی پلاتی؟ پیچھے کس لیے کھڑی ہو؟ دونوں نے جواب دیا، ہم مجبور ہیں، اگر جانوروں کو لے کر آگے بڑھتے ہیں تو یہ طاقتور زبردست ہم کو پیچھے ہٹا دیتے ہیں، اور ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، اب ان میں یہ طاقت نہیں کہ ان کو روک کر دور کر سکیں، پس جب یہ پانی پلا کر واپس ہو جائیں گے تب ہم بچا ہوا پانی پلا کر لوٹیں گے، یہی ہمارا روز کا دستور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جوش آ گیا اور آگے بڑھ کر تمام بھیڑ کو چیرتے ہوئے کنویں پر جا پہنچے اور کنویں کا بڑا ڈول اٹھایا اور تیں کھینچ کر لڑکیوں کے مویشیوں کو پانی پلا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھیڑ کو چیرتے ہوئے درانہ گھسنے لگے تو اگرچہ لوگوں کو ناگوار گزرا، لیکن ان کی جلالی صورت اور جسمانی طاقت سے مرعوب ہو گئے اور ڈول کو تنہا کھینچتے ہی دیکھ کر اسی طاقت سے ہار مان گئے جس کے بلبوتے پر کمزور اور ناتبہ کو پیچھے ہٹا دیا کرتے اور ان کی ضرورتوں کو پامال کرتے رہتے تھے۔ غرض جب ان لڑکیوں کے جانوروں نے پانی پی لیا تو وہ گھر کو واپس چلیں، اور گھر پہنچی تو عادت کے خلاف جلد واپسی پر ان کے باپ کو بڑا تعجب ہوا۔ پوچھنے پر لڑکیوں نے گزرا ہوا ماجرا کہہ سنایا کہ کس طرح ان کی ایک مصر نے مدد کی۔ باپ نے کہا، جاؤ اور اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ یہاں تو باپ بیٹی کے درمیان یہ بات چیت ہو رہی تھی، اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی پلانے کے بعد قریب ہی ایک پیڑ کے سائے میں بیٹھ کر سستانے لگے۔ مسافرت، اجنبیپن اور بھوک پیاس، اس حالت میں انہوں نے دعا کی، پروردگار اس وقت جو بھی بہتر سامان میرے لیے تو اپنی قدرت سے نازل کرے، میں اس کا محتاج ہوں۔ لڑکی وہاں پہنچی تو دیکھا کہ کنویں کے قریب ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں۔ شرم و حیا کے ساتھ نظریں نیچے کیے لڑکی نے کہا، آپ ہمارے گھر چلیے، والد بلاتے ہیں، وہ آپ کے اس احسان کا بدلہ دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر اٹھ کھڑے ہوئے اور لڑکی کی رہنمائی میں چل پڑے اور لڑکیوں کے باپ کی خدمت میں حاضر ہو کر ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ ان بزرگ نے پہلے تو کھانا کھلایا اور ان کے حالات سنے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ٹھیک اپنی پیدائش اور فرعون کے بنی اسرائیل پر مظالم سے شروع کر کے آخر تک ساری داستان کہہ سنائی۔ بزرگ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی اور فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اب تم کو ظالموں کے پنجوں سے نجات مل گئی، اب کوئی ڈرنے کی بات نہیں۔ قرآن کریم نے ان بزرگ کو شیخ کبیر کہا ہے۔ اوپر کی باتوں کے دوران اس لڑکی نے جو حمارت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے گئی تھی، اپنے باپ سے کہا، اے باپ، آپ اس مہمان کو اپنے مویشیوں کو چرانے اور پانی مہیا کرانے کے لیے اجر پر رکھ لیجئے۔ اجر پر کسی بہتر آدمی کو رکھا جائے جو مضبوط بھی ہو اور ایماندار بھی۔ بزرگ باپ نے بیٹی کی ان باتوں کو سنا تو بہت مسرور ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر تم 8 سال تک میرے پاس رہو اور میری بکریاں چراؤ تو میں اپنی اس بیٹی کو تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں، اور اگر تم اس مدت کو 2 سال بڑھا کر 10 سال کر دو تو اور بھی بہتر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس شرط کو منظور کر لیا اور فرمایا کہ یہ میری خوشی پر چھوڑ دیجئے کہ میں ان دونوں مہتوں میں سے جس کو چاہوں پورا کر دوں، آپ کی طرف سے مجھ پر اس بارے میں کوئی جبر نہ ہوگا۔ دونوں طرف کی اس آپسی رضامندی کے بعد بزرگ مہجبان نے موسیٰ علیہ السلام سے اس بیٹی کی شادی کر دی۔ حضرت مولانا شہاربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر جن کو قرآن مجید نے شیخ کبیر کہا ہے، وہ حضرت شعیب نہ تھے، جبکہ بعض تاریخی روایتوں سے یہ مشہور قول ہے
کہ بے بزرگ حضرت شعیب علیہ السلام ہی تھے۔ شادی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے سسر کے یہاں مقرر کی ہوئی مدت پوری کرنے یعنی بکریاں چرانے کے لیے ٹھہرے رہے۔ تفسیر لکھنے والے نے مستند روایتوں کے پیش نظر فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے پوری مدت یعنی 10 سال کی مدت پوری کی۔ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ مدت پوری ہونے کے کس قدر بعد تک موسیٰ علیہ السلام اپنے سسر کے پاس ٹھہرے رہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین میں ایک مہلت تک قیام کیا اور اس پوری مدت میں آپ سسر کے مویشیوں کی دیکھ بھال کرتے رہے۔ اس بیچ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر والوں سے شمیت بکریاں چراتے چراتے مدین سے دور نکل گئے۔ جانوروں کے چرنے چرانے کا کام کرنے والے قبیلوں کے لیے یہ بات تعجب کی بات نہ تھی، مگر رات ٹھنڈی تھی، اس لیے سردی آگ کی کھوج کے لیے مجبور کر رہی تھی۔ سامنے سینا پہاڑ کا سلسلہ نظر آ رہا تھا۔ یہ سینا کا پوربی کونا تھا اور مدین کے ایک دن فاصلے پر لال ساگر کی 2 شاخاؤں کے درمیان مصر جاتے ہوئے واقع تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامنے کی گھاٹی ایمن کی گھاٹی میں نگاہ دوڑائی تو ایک شعلہ چمکتا ہوا نظر پڑا۔ بیوی سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں آگ لے آؤں، تاپنے کا بھی انتظام ہو جائے گا، اور اگر وہاں کوئی ریبر مل گیا تو بھٹکی ہوئی راہ بھی پتہ چل جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ عجب آگ ہے، پیڑ پر روشنی نظر آتی ہے مگر نہ پیڑ کو جلاتی ہے نہ گل ہی ہوتی ہے۔ یہ سوچتے ہوئے آگے بڑھے، جو آگے بڑھتے جاتے آگ اور دور ہوتی جاتی۔ یہ دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو ڈر سا پیدا ہوا اور انہوں نے ارادہ کیا کہ واپس ہو جاؤں۔ جو ہی وہ پلٹنے لگے آگ قریب آ گئی۔ پس جب موسیٰ علیہ السلام اس آگ کے قریب آئے تو پکارے گئے، اے موسیٰ، میں ہوں تیرا پروردگار، پس اپنی جوتی اتار دے، تو طبا کی مقدس وادی میں کھڑا ہے، اور دیکھ میں نے تجھ کو اپنی رسالت کے لیے چن لیا ہے، پس جو کچھ وحی کی جاتی ہے اسے کان لگا کر سن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی اس آواز کو سنا اور ان کو یہ معلوم ہوا کہ آج ان کے نصیب میں وہ دولت آ گئی ہے جو انسانی شرافت کی امتیازی شان اور اللہ کی محبت کا آخری نشان ہے، تو پھولے نہ سمائے۔ آخر پھر اسی طرف سے شروعات ہوئی اور پوچھا گیا، موسیٰ تیرے دائنے ہاتھ میں یہ کیا ہے؟ حالانکہ اللہ رب العزت بہتر علم رکھنے والا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر بکریاں چراتے وقت سہارا لیا کرتا ہوں اور اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ اپنی اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دو، اور موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد کی تعلیم کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو زمین پر ڈال دیا، پس یکا یک وہ اجگر بن کر دوڑنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب حیرت میں ڈال دینے والا یہ واقعہ دیکھا تو گھبرا گئے اور بشر ہونے کے تقاضے کا اثر لے کر بھاگنے لگے۔ پیٹھ پھیرتے ہی یہ آواز آئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ اس کو پکڑ لو، خوف نہ کھاؤ، ہم اس کو اس کی اصل حالت پر لوٹا دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لکڑی 2 شاخہ تھی، اب وہی 2 شاخہ اجگر منہ نظر آنے لگا۔ سخت پریشان تھے مگر اللہ کی قربت نے طمانینت و سکون کی حالت پیدا کر دی اور انہوں نے بے خوف ہو کر اس کے منہ پر ہاتھ ڈال دیا۔ اس عمل کے ساتھ ہی فوراً وہ 2 شاخہ پھر لاٹھی بن گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ پکارا گیا اور حکم ہوا کہ اور پھر دیکھیے وہ مرج سے پاک بے داغ چمکتا ہوا نکلے گا۔ موسیٰ، یہ ہماری اور سے تمہاری نبوت و رسالت کے 2 بڑے نشان ہیں، یہ سچائی کے تمہارے پیغام اور حق کی دلیلوں کی زبردست تائید کریں گے، پر جس طرح ہم نے تم کو نبوت و رسالت سے نوازا ہے اسی طرح تم کو یہ 2 عظیم و شان نشان معجزے بھی عطا کیے تاکہ ہم تجھ کو اپنی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کرا دیں۔ پس تیرے پروردگار کی اور سے فرعون کو اس کی ضمانت کے مقابلے میں تیرے لیے یہ 2 برہان ہیں۔ بے شک وہ فرعون اور اس کی جماعت نافرمان قوم ہے۔ اب جاؤ فرعون اور اس کی قوم کو ہدایت کی راہ دکھاؤ۔ انہوں نے بہت سرکشی اور نافرمانی اختیار کر رکھی ہے اور اپنے غرور و تکبر اور بے انتہا ظلم کے ساتھ انہوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، سو ان کو غلامی سے نجات دلاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب والی تعالیٰ میں عرض کیا، پروردگار، میرے ہاتھ سے ایک مصری قتل ہو گیا تھا، اس لیے یہ خوف ہے کہ کہیں وہ مجھ کو قتل نہ کر دیں۔ مجھے یہ بھی خیال ہے کہ وہ مجھے بہت زور سے جھٹلائیں گے اور مجھے جھوٹا کہیں گے۔ یہ اونچا منصب جب تو نے دے ہی دیا ہے تو میرے سینے کو فرعانی اور نور سے بھر دے اور اس اہم خدمت کو میرے لیے آسان بنا دے اور زبان میں پڑی ہوئی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگوں کو میری بات سمجھنے میں آسانی ہو،
چونکہ میری باتوں میں ربانی نہیں اور میرے مقابلے میں میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ نکھری زبان میں باتیں کرتا ہے، اس لیے اس کو بھی اپنی اس نعمت نبوت سے نواز کر میرے کاموں میں شریک بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان دلایا کہ تم ہمارا پیغام لے کر ضرور جاؤ اور ان کو حق کا راستہ دکھاؤ، وہ تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، ہماری مدد تمہارے ساتھ ہے، اور جو نشان ہم نے تم کو دیے ہیں وہ تمہاری کامیابی وجہ ہوں گے، نتیجے کے طور پر تم ہی غالب رہو گے، اور تمہاری درخواست منظور کرتے ہیں اور تمہارے بھائی ہارون کو بھی تمہارے شریک کار بناتے ہیں۔ دیکھو تم دونوں فرعون اور اس کی قوم کو جب ہمارے صحیح راستے کی اور بلاؤ تو اس پیغام حق میں نرمی اور مٹھاس کے ساتھ پیش آنا، کیا عجب کی بے نصیحت قبول کر لیں اور خدا کا خوف کرتے ہوئے ظلم سے باز آ جائیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کا یہ ایپیسوڈ یہیں سماپت ہوتا ہے، اس سے آگے کا واقعہ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا جائے گا، اور اگر آپ کو ہماری اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔